چلے جاؤ، میں تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر رہا ہوں، شہزام نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہم نے پہلے ہی تعلق توڑ لیا تھا میرا کی وجہ سے۔ زارون کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ایک عورت کے لیے اس نے اپنا خاندان کھو دیا، اس نے اپنا بچہ کھو دیا، اس نے اپنا سب سے اچھا دوست کھو دیا۔ لعنت ہو، شہزام تو صرف زخموں پر نمک چھڑکنے آیا تھا۔ اچھا بس کرو، اسے پہلے ہی بہت برا لگ رہا ہے۔ تنویر نے زارون کی مایوس اور افسردہ حالت دیکھ کر اس کا ساتھ دیا۔ ویسے بھی میرا نے تمہیں 10 سال تک بے وقوف بنایا۔ خوش قسمتی سے تم نے اس پر پیسہ برباد نہیں کیا۔ شہزام نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ یہ تنویر اس کی حمایت کر رہا تھا یا زارون کی؟ تنویر نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ زارون نے اچانک سر اٹھایا اور جذباتی انداز میں کہا، تنویر، تمہاری بات سن کر مجھے سکون ملا۔ میری محبت اور دل دھوکہ کھا گئے، لیکن کم از کم میرا پیسہ سلامت ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ جینے کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے مقابلے میں خوش نصیب ہوں۔ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی صحیح سوچ ہے، تنویر نے آہ بھری۔ اگر ہم واقعی غور کریں تو ہم تینوں ہی بے وقوف تھے۔ ہمیں میرا نے ایک ساز کی طرح بجایا۔ ہاں، زارون نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اس کے لیے میں بس ایک بیک اپ پلان تھا۔ بتاؤ نا، کیا میں واقعی بیکار ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میرا نے ہمیشہ مجھے حقیر سمجھا۔ بالکل، اس نے تمہیں کمتر سمجھا، شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ طاقت اور دولت کی دیوانی ہے۔ وہ پہلے مجھ پر کتنی فدا تھی یہ تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور تم نے جو کچھ میرا کے بارے میں دیکھا وہ صرف برفانی تودے کی نوک ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ زارون نے حیرت سے پوچھا۔ شہزام نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ صبرین نے پہلے اصفر کا پیچھا کروایا تھا۔ اس کے آدمیوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نیابے کے قاتلوں نے اسے قتل کیا۔ نیابے کے قاتل صرف بٹ فیملی اور ولید کی بات مانتے ہیں، لیکن وہ اصفر کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے اسے کیوں مارا؟ جواب بہت سیدھا ہے۔ جس نے اصفر کو مروا دیا وہ میرا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا کا یا تو بٹ فیملی سے کوئی تعلق ہے یا ولید سے۔ زارون سن ہو گیا۔ لیکن میرا نے تو کہا تھا کہ اصفر اسے دھمکا رہا تھا اور اس کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اب بھی اس کی باتوں پر یقین کرتے ہو؟ شہزام نے استہزائی انداز میں کہا۔ زارون کے دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ اگر واقعی میرا کا تعلق بٹ فیملی یا ولید سے تھا تو یہ تو خوفناک تھا۔ شہزام نے ٹھنڈی آواز میں خبردار کیا۔ اگر میرا کا سرپرست ایک دن اسے چھوڑ دے اور تم دوبارہ شاہ فیملی میں اہم مقام حاصل کر لو تو میرا واپس تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ تمہیں پہلے سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس عورت سے دور رہنا چاہیے۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو فریہ کے پیچھے مت جانا۔
زارون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، تم بیوقوف ہو، شہزام نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ زارون غصے سے تلملایا۔ شہزام سوری، کیا تم مر جاؤ گے اگر تم مجھے تنگ نہ کرو؟ شہزام نے بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا، فریہ سپرین کی بہترین دوست ہے، مجھے سپرین کو واپس پانے میں بہت محنت لگی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اور فریہ کا معاملہ میری اور سپرین کی زندگی پر اثر ڈالے۔ ہاں، تم دونوں پھر ساتھ ہو گئے؟ زارون حیران رہ گیا۔ ہاں، شہزام نے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ امید ہے تم آئندہ سپرین سے عزت سے بات کرو گے، نہ تو وہ تم پر کوئی احسان رکھتی ہے نہ ہی میرا پر، اور مجھے بھی میرا کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی۔ ماضی میں جب تم نے سپرین کو نشانہ بنایا، میں نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے میرے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں تمہیں سیدھا مار ڈالوں گا۔ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم مریض کو دیکھنے آئے ہو یا دھمکانے؟ تمہیں کون زیادہ عرصے سے جانتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم، دوست پہلے محبت بعد میں والا اصول؟ پہلے میں نے دوستوں کو ترجیح دی، شہزام نے سخت لہجے میں کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے اپنے باپ کے بغیر بڑے ہوئے۔ میں تقریباً اپنے 2 خوبصورت بچوں اور ایک مکمل خاندان سے محروم ہو چکا تھا۔ اب میں وہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا۔ شہزام نے تھوڑا رک کر بات کا رخ موڑا۔ اور ہاں، سپرین بہت ذہین، سمجھدار اور معاملہ فہم عورت ہے۔ وہ موقع پرست عورتوں کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ اس نے ہم سے پہلے بہت سی چیزیں بھانپ لی تھیں۔ وہ سالوں سے کاروباری دنیا میں کام کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کی بات سننی چاہیے۔ حقائق نے ثابت کر دیا کہ میں پہلے دوسروں کی باتوں میں آ کر بے وقوف بن جاتا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کی بات نہیں مانتا تھا۔ تنویر اور زارون دونوں کو غصہ آ گیا۔ شہزام، تم جان بوجھ کر اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہو؟ تنویر بھی اب صبر نہ کر سکا۔ شہزام نے سیدھی نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اگر تم دونوں میں تھوڑی سی سمجھداری ہوتی تو میرا کی اتنی تعریف کیوں کرتے؟ آخر میں تم لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ایک فراڈی عورت کو خزانے کی طرح سنبھالوں۔ بعض اوقات کوئی سمجھدار انسان پاس ہو تو وہ حقیقت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شہزام کی نظر تنویر پر پڑی اور وہ بول پڑا، اور تم تنویر، میں کب سے تمہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم نے سنڈی کو بیوی بنانے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تم پاگل ہو گئے تھے۔ وہ ایک دوگلی عورت ہے کہ تمہیں یاد نہیں کہ شیش نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تنویر نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا، تم نے پہلے تو میرے اور سنڈی کے معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں لی، آج کون سی دوا غلط کھا لی؟ شہزام نے گہری سانس لی۔ بس اتنا کہوں گا کہ سپرین نے بتایا تھا کہ سنڈی نے اسے مشکل وقت میں نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ پہلے میں اس کی بات پر
یقین نہیں کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی ہر بات پر یقین کرتا ہوں۔ سنڈی جیسی عورت تمہارے قابل نہیں۔ تنویر کے چہرے پر پل بھر کے لیے اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر اس نے ہلکی سی ہنسی ہنس کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، سنڈی میرے قابل نہیں، تو پھر کون سی عورت میرے قابل ہے؟ شہزام نے سنجیدگی سے کہا، شادی اور محبت میں حیثیت اور شناخت ثانوی چیزیں ہیں، اصل چیز محبت اور جذبات ہوتے ہیں۔ تنویر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ مجھے محبت میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی مجھے محبت سیکھنی ہے، لیکن ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی دن شادی کرنی ہی پڑے گی۔ ہمیں اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے اولاد چاہیے۔ سچ کہوں تو سنڈی اچھی ہے یا بری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنڈی نہ بھی ہو تو کوئی اور سنڈی ٹرنر آ جائے گی۔ بچپن سے اب تک کون سی عورت مجھ سے بغیر کسی قرض کے ملی ہے؟ شہزام چپ ہو گیا۔ زارون نے دھیرے سے بڑبڑایا، جانے والا شخص نہ جاننے والوں کو یہی لگے گا کہ تمہیں بھی کسی نے دھوکہ دیا ہے، تنویر، جیسے تم بھی میری طرح ہی زخمی ہوئے ہو۔ تم کچھ زیادہ سوچ رہے ہو، تنویر نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے محبت کا علم نہیں، نہ ہی کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے۔ کیا واقعی؟ شہزام نے گہری نظر سے کہا، کسی سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے۔ کوئی بھی شخص بنا کسی وجہ کے یہ احساس نہیں کھو سکتا۔ زارون چونک گیا۔ تنویر، کیا تمہیں واقعی کبھی محبت میں دھوکہ ملا؟ تنویر نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم دونوں بہت زیادہ سوچ رہے ہو، میں کافی وقت ضائع کر چکا ہوں، اب میں کام پر واپس جا رہا ہوں۔ شہزام نے گھڑی دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے بھی صبرین کے پاس جانا ہے، اگر زیادہ دیر کی تو شاید وہ مجھ پر پھر غصہ ہو جائے۔ زارون افسردہ لہجے میں بولا، کیا تم مر جاؤ گے اگر اپنی محبت کا مظاہرہ نہ کرو؟ آئندہ یاد رکھنا، اپنی بھابھی کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ شہزام نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زارون تقریباً رو دینے کو تھا۔ وہ ایک مریض تھا، لیکن پھر بھی اسے دھمکایا جا رہا تھا۔ یہ بہت زیادتی تھی۔ شہزام جلدی سے گاڑی چلا کر ایسے کارپوریشن پہنچا۔ صبرین نیچے کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس کا چھوٹا سا چہرہ سرد نظر آ رہا تھا اور واضح تھا کہ وہ اچھے موڈ میں نہیں تھی۔ شہزام سوری، تم نے مجھے 5 منٹ سے زیادہ انتظار کروایا۔ دراصل اس میں صبر تھا، لیکن وہ ابھی دوبارہ ایک ساتھ آئے تھے اور شہزام نے پہلے ہی اسے انتظار کروایا۔ اس سے اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے ہاں کہہ دی تو اب شہزام نے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ سپی، غصہ مت کرو پلیز، یہ میری غلطی ہے۔ شہزام نے جلدی سے معافی مانگی۔ میں لغاری فیملی کے اسپتال سے آ رہا تھا، وہاں کے قریب ہمیشہ ٹریفک جام رہتا ہے۔ تم اسپتال کیوں گئے تھے؟
صبرین کے چہرے کا رنگ ہلکا سا بدلا۔ شہزام نے ناک کھجاتے ہوئے غیر فطری انداز میں کہا، میں انٹرولوجی ڈپارٹمنٹ گیا تھا۔ صبرین تھوڑی حیران ہوئی۔ تم پہلے دن ہی انٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کیوں گئے؟ تمہاری نیت بالکل واضح ہے۔ تو اب سب کچھ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ وقت لگے گا۔ شہزام افسردہ نظر آیا اور نروس ہو کر بولا، سپی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ میں تمہاری طرح اتنی بکواس نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ صبرین نے غصے سے کہا۔